لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کے باوجود پاکستان کے اندر آئین کو بھی کافی حد تک ٹھیک کروا دیا. پاکستان کے اندر آئین کو ٹھیک کرنے کا جو ایک فارمولا بننا چاہیے تھا, جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت جیسی عدالت پوری دنیا میں کوئی عدالت نہیں ہے. دنیا میں جتنی عدالتیں ہوتی ہیں وہ آئین کے تابع ہوتی ہیں, یعنی آئین جو کہتا ہے وہ کرتی ہیں. یہ واحد دنیا کی عدالت ہے جو آئین کو چیک کرتی ہے کہ آئین کے اندر کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں. تو وفاقی شرعی عدالت کا کنسپٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی پاکستان کو یہ نعمت عطا کی. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بے شک اس کو انہوں نے بڑی حد تک اباج کر رکھا ہے, لیکن اس کا جو تحقیقی کام ہے وہ مسلسل جاری رہا. اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں جائیں تو آپ کو وہاں پر کئی بڑے بڑے ہاؤس جو ہیں ان کی ریسرچ کے وہ بھرے ہوئے ملیں گے. تو یہ سارا کام ہوا ہے. جب بھی کوئی سمجھدار لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے یہ چیزیں پارلیمنٹ میں جائیں گی اور بہت جلد جو ہے یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے سپورٹ کی. جو ہمارے مدارس تھے, جو ہمارے مساجد تھی, ختم نبوت کی تحریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مارا گیا, مسلمانوں کو شہید کیا گیا, مسلمانوں کے اوپر جبر کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کی تحریک بھی بالآخر کامیاب ہوئی اور قادیانی جو تھے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کے صلے میں اور پاکستان کو, کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں یہ مملکت خداداد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہمارے تو بس میں نہیں تھا, مسلم لیگ کے بس میں نہیں تھا. 1937 کے اندر وہ جس طرح سے ناکام ہو رہی تھی تو اس کے بس میں نہیں تھا کہ 1946 کے اندر وہ کامیاب ہو جائے. اس نے اسلام کا جب نعرہ لگایا اور جب سے اس نے علماء کو ساتھ ملایا تو یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے طے کروا دیے اور پاکستان جو ہے مرز وجود میں آیا. تو پاکستان کو نظریاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے. پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں ان کو اسلامی رخ پر ڈھالنے کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا ہے. اسلام ایک دم سے تو نافذ نہیں ہوتا, اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اور مدارس اور دارالفتاؤں کا جو نظام پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. اور مدارس جو ہیں وہاں سے یعنی غیر بدعنوان لوگ, ان کرپٹ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور مدارس کے اندر عصری تعلیم بھی ہوتی ہے, دینی تعلیم بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے دین کو سمجھا ہوتا ہے اور عصری تعلیم حاصل کر کے وہ معاشرے کا جب حصہ بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غیر بدعنوان لوگوں کا ملک کے اندر جو ہے ان کا تناسب بڑھتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلسل پاکستان کو سنبھال رہے ہیں. اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں, جتنی بھی چالیں چلی جاتی ہیں, وہ الحمدللہ الٹا دشمن کے خلاف ہی ہو جاتی ہیں. امریکہ نے پاکستان کو استعمال کر کے افغانستان کے اندر جو ہے کارروائی کی اور اس لحاظ سے گویا کہ پاکستان کو معطوب بنایا افغانوں کی نظر میں اور وہاں کی حکومتوں کی نظر میں اور وہاں جو طالبان کی حکومت تھی ان کی نظر میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھ دی ہے, پاکستان کی مجبوریوں کو بھی سب نے سمجھا ہے. اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے جو یعنی پاکستان کی حمایتی ہو اور پاکستان کی طرف ہو, پاکستان کی حلیف ہو اور ساتھ میں وہ پاکستان کے خلاف بھی بولتی ہو. ایسا الحمدللہ نہیں ہے. اچھا, پاکستان کے اندر بھی بہت داخلی انتشار کی کوششیں کی گئی. بلوچوں کو اٹھایا گیا, اسی طریقے سے کراچی کے اندر مہاجرین کو اٹھایا گیا, اسی طریقے سے جو ہمارے سرحد کے علاقے ہیں KPK وغیرہ میں تو وہاں پر مسلح تحریکیں اٹھائی گئیں. اور یہ سب ظاہر ہے کہ یہ انٹرنلی نہیں ہو سکتا, کیونکہ انٹرنلی پاکستان کے لوگ تو یہ نہیں چاہتے, لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہائی جیک کر کے, ان کے کچھ لیڈرز کو ہائی جیک کر کے اور ان کو ٹریننگز دے کر مختلف جگہوں سے ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی کر کے دیکھا گیا. لیکن الحمدللہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد سے پاکستان کی قوم نے بہت زیادہ اتحاد کا ثبوت دیا, علماء کرام نے بہت زیادہ بصیرت کا ثبوت دیا, پاکستان کی انٹیلیجنس اور فوجی اداروں نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اور پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے مشترکہ طور پر فوج کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس پر جو ہمارا سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو حل کریں. اور الحمدللہ ہمارے اداروں نے کر کے دکھایا.
اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ بھارت نے پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش کی اور الٹا اس کو خود ہی سبق سیکھنا پڑا اور اس کو سرپرائز یعنی ایک جارحانہ حکمت عملی کے بعد اس کو ایک سرپرائز جو ہے اس کا بدلہ ملا، ایک مزاحمت ملی، اور اس کے اندر اس کا جو نقصان ہوا وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا جو وہ پاکستان کو پہنچانا چاہتا تھا. تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن پاکستان کے خلاف لگا. ایک عالمی ایجنڈا ہے جس کے تحت پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو ختم کرنا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا اور پاکستان کو بنیادی طور پہ اسلامی جو ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ سے ہٹانا. یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے مختلف ڈائمینشن سے کام کیا جاتا ہے. حال ہی میں آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پاکستان جو ہے اس کے ایٹمی جو ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے خطرات کا اظہار کیا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیاروں کا سلسلہ ہے وہ اس وقت پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ سیف ہے اور اس کے خلاف بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں، بہت دفعہ، اور پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں بھی اپنے وزیر اعظم کو بھی بریفنگ دیتے ہیں اور باہر کے لوگوں کو بھی وہ اعتماد میں رکھتے ہیں اور سب جگہ سے یہی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایٹمی ہتھیار چلانا ویسے بھی کوئی سمجھداری نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ایک ایسا سسٹم ہو کہ یہ ہر ایک کے ہاتھ نہ لگ سکے. تو پاکستان نے جو سسٹم بنایا ہے اس جیسے سسٹم تو پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جو جدید ترقی یافتہ ممالک ہیں کیونکہ ان کو زیادہ تھریٹس نہیں ہیں تو انہوں نے زیادہ اس کو بہت زیادہ اہمیت سے نہیں لیا، لیکن پاکستان نے اس کو بہت اہمیت سے بنایا ہے. تو ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت بھی معتدل ہے، فوج بھی اس کی ڈاکٹرائن کے اندر انڈیا تو آتا ہے لیکن پوری دنیا میں اس کے کوئی عزائم نہیں ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے وہ شدت پسند نہیں ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت شارپ بھی ہے اور وہ بھی کوئی شدت پسند نہیں ہے. ہمارے کوئی ایسے ڈاکٹرائن کے اندر عالمی قبضے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہیں. تو اور ہمارے یہاں جو طبقے اس طرح کے تھے تھوڑے بہت جنہوں نے کچھ مسلح مزاحمت کی تھی وہ بھی غیر ملکی ایجنڈے پر کی تھی، تو وہ بھی ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں، دب چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ افغانستان میں یا دیگر ممالک کے پاس ان کی باقیات موجود ہیں. ہمارے یہاں پر الحمدللہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو ہم نے تو اپنے ملک کو بڑا سنبھالا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی جو ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ 5th جنریشن وار کا جو کنسپٹ ہے کہ ملک کے اندر طرح طرح کی افراتفری پیدا کی جائے، اس کے اندر آپس میں لڑانے کی حکمت عملی بھی ہے، دھماکوں کی حکمت عملی بھی ہے، لسانیت اور فرقہ واریت کو بڑھانے کی حکمت عملی بھی ہے. دشمن کی نظر ان چیزوں پر ہے کہ ہم ان تمام طریقوں کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کریں. یہ پاکستان کے لیے حقیقی خطرات ہیں، حقیقی تھریٹس ہیں. www.darsequran.com